جی السلام علیکم، میں ہوں رعوف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑی ایکسپلوسیو قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈے ٹو ڈے کوئی ایسی یہاں چینجز آ رہی ہیں جس کا بندہ کچھ دنوں پہلے تک یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی چینجز آئیں گی۔ عمران خان صاحب کا ہٹنا بہت بڑی چینج تھی، آپ کو پتہ نو بڈی واز ریڈی اور بلیو کرتی تھی کہ رجیم چینج ہو جائے گا، ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ریوائول کا کوئی نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ جس طرح کے حالات تھے فروری میں تو عمران خان صاحب کے لیے حکومت چلانا خود اپنے لیے مشکل ہو رہا تھا، IMF کی کنڈیشنلٹیز، باقی مہنگائی وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ اور وہ بھی اس کے بعد ریوائول ہوئی ہے۔ پنجاب کا الیکشن ہم نے دیکھا، وہاں پہ لوگ ڈیسیٹ ہوئے، حمزہ شہباز ہیں وہ آئے، وہ وزیر اعلیٰ 2 3 دفعہ بنے اور زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہ سکے، پھر ان کے خلاف ججمنٹ آ گئی سپریم کورٹ کی، وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے ود ان ڈیز جو ہے نا بہت کچھ پاکستان میں اور اس میں اتنی تیزی سے چینجز آتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ آپ اور میں جو کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو سم تھنگ بگ ہیپنز، جو پچھلے جو واقعات ہیں وہ ہماری میموری کے بیک آف مائنڈ پہ چلے جاتے ہیں اور ہم نئے ایشوز میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن بھی بہت ساری، یا آج یا کل آپ اس میں دیکھیں 2 3 دنوں سے جو یہاں واقعات ہوئے ہیں، جب سے ان کی حمزہ شہباز کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد پرویز علی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، اور جس طرح کا آ کے اوتھ ٹیکنگ وغیرہ کے ایک ایشو ہے، رات کو 1:30 2 بجے ان کو وہاں پہ اوتھ دلوایا گیا اسلام آباد میں، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ اب اس کے بعد جو ریئیکشن آیا ہے وہاں پہ حکومت کا آیا ہے، شہباز شریف صاحب کا اپنا ہے، نواز شریف صاحب نے ٹویٹس کیے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کھل کر باتیں کی ہیں، اور PML نواز جو ہے نا ان کے لیڈروں کو ہم دیکھ رہے تھے، احسن اقبال صاحب کو میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، تو بڑے انتہائی وہ تھے اس میں غصے میں تھے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ سارا بلیم جو ہے اپنی ناکامیوں کا وہ کس کے سر پہ ڈالیں، فوج کے سر پہ ڈالیں، عدلیہ کے سر پہ ڈالیں، آصف علی زرداری صاحب یا الائز پہ ڈالیں، یا اپنی کم عقلی کو دوش دیں کہ جناب کہ ہم جو سیدھا سادہ جو ٹریپ تھا ہمیں جو دکھایا گیا تھا، موت دکھا کر بخار پر راضی کیا گیا تھا کہ اگر آپ نومبر میں آپ نے روکنی ہے تعیناتی آ کے نئے آرمی چیف کی عمران خان صاحب کے ہاتھ ہوں، اور اگر ان کو نہ روکا گیا تو پھر 2028 تک عمران خان صاحب بیٹھے اور آپ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے، تو کیا وہ واقعی ان کو سیناریو جو پیش کیا گیا تھا اسی طریقے کا تھا، یا ان کو ٹریپ کر کے لایا گیا اور تمام مشکل فیصلے جو ادروائز عمران خان صاحب نے کرنے تھے پچھلے 3 مہینوں میں وہ انہی سے کرا کے ان کی جو ریپوٹیشن کہہ لیں، ان کی بڑا نام تھا، ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے پنجاب سپیڈ، اور آج وہ آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا بھی ہوگا، گنوا بھی رہے تھے بہت سارے کہ میرا اپنی خدمات اور اپنا کام کہ کتنی تیزی سے میں کام کر دوں، لیکن اس کے باوجود ان کو لگ رہا تھا 3 4 مہینوں میں وہ آ کے پرائم منسٹر کی وہ جو چیئر تھی اس ویکیوم کو فل کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ ایک ان کے اپنے ورکر کے اندر جب احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں کیا پڑی ہے کہ جناب ہم جائیں، ہم بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے ہیں، ہم بھی جا کے لوگوں کو کنسیشن دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے بھگتے پوری ریاست بھگتے، ہم اکیلے کیوں بھگتے ہیں؟ یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب ہوں یا یہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب اینڈ کمپنی، یہ اس وقت کوئی ریاست کا لوگوں کا بوجھ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک پاپولر ایک وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں، جو لوگوں کا خیال اتنے پہ پیٹرول ملنا چاہیے، اتنے پہ گیس ملنی چاہیے، اتنے پہ ہمیں آگے فیسلٹیز ملنے چاہیے، وہ سب کچھ وہ دینے کو تیار ہیں تاکہ ہمارا پولیٹیکل بیگیج جو ہے نا وہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہم الیکشن ہار جائیں۔ وہ جو ٹف فیصلے ہوتے ہیں جن کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ٹف یہ فیصلے جو ہیں انہوں نے کر کے دیکھے ہیں، بقول اس کے PML نواز نے، ان کو نقصان ہوا ہے، وہ پنجاب میں ہارے، انہوں نے پولیٹیکل کاسٹ دی ہے، یہ ان کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے، جو اب وہ سمجھتے ہیں ہمیں شاید نہیں دینی جانی چاہیے تھی، اگر ڈیفالٹ کرتا ہے ملک کر جائے، اگر جہاں سری لنکا والے حالات ہوتے ہیں ہو جائے۔ عمران خان صاحب بھی دوسری سائڈ پہ کوئی وہاں پہ وہ بھی ان کو بریدنگ سپیس دینے کو تیار نہیں ہے کہ اکانومی اگر جاتے وہ کہتے ہیں مجھے نکالا، میں تو اکانومی بڑی اچھی چلا رہا تھا، یہ گروتھ ہو رہی تھی، پھر آپ آئیں تو میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو آ کے ہیلپ کروں۔ اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے، ایک یتیم لوارث جو بچہ ہوتا ہے نا، تو فیملی کا کوئی بھی وہ جو بندے ہوتے ہیں، ایلڈرز ہوتے ہیں، بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کو بیچارے اس کو یتیم کو لینے کو تیار نہیں ہوتے کہ کون اس کو پالے پوسے گا، کون اس کو کال کے آ کے کپڑا جوتی اسکول بھیجے گا، اگر کوئی رکھ بھی لے تو وہ آ کے پوچا لگوانے کے لیے یہ موسٹلی دیکھ رشتہ دار جو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اس طرح کی حالت ہے، اونرشپ نہیں ہے کہ کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے، کہ لگتا ہے کہ ایک آپ نے پاکستان کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور ڈالر کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہ چلا گیا۔ یہ تو خیر وہ رونے اپنی جگہ پہ چلتے رہیں گے، لیکن وہاں پہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے جو بڑا اہم اجلاس ہے، جو میں اصل آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کیبنٹ کی، وہاں پہ انسائڈ اسٹوری کہ کیبنٹ کے اندر ہوا کیا ہے۔ وہاں پہ بڑی میجر آج ڈسکشنز ہوئی ہیں، بہت زیادہ غصے میں تھے، بہت زیادہ وہاں پہ اس میں تلخی دیکھنے میں آئی، زیادہ جذبات دیکھنے میں آئے، اور یہ فیصلے ہوئے ہیں کچھ جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں آن اس پہ کریڈیبلٹی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہمیں تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم فائٹ بیک کریں گے۔ فائٹ بیک کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے جو کام کرنا چاہتے ہیں، ایک تیر سے وہ 2 شکار یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اس پہ بلز وغیرہ
وغیرہ ہیں, کچھ وہ ڈسکشنز ہوئی ہیں وہاں پہ, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ حکومت کے ذہن میں ہے کہ ایک ہی تیر سے, جیسے میں نے کہا, دو شکار کیا, عدلیہ کو بھی شکار کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ان کو بھی تنگ کیا جائے کہ ٹھیک ہے جی کہ اگر آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں دی, جو وہ کہہ رہے تھے آج نواز شریف, یہ ایک اس میں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہے وہ ہمیں نہیں ملی, وہ اسٹیبلشمنٹ کا سب کا اداروں کی بات کہہ رہے تھے, سو وہ شکایت تھی. اب کھل کر وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام تو نہیں لے سکتے تھے, لیکن کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کچھ ڈیسیژنز لیے ہیں جس سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت خوش نہیں ہوگی. سب سے بڑا جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے نا, انہوں نے آ کے پہلے سے, آپ کو پتہ ہے پہلے سے بار لگی ہوئی ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سن سکتے, اور ان کو کسی بینچ میں بھی ہم نے دیکھا یوزلی طور پر امپورٹنٹ بینچ میں نہیں شامل کیا جاتا, اور دیگر ججز جو ہیں وہ بھی نہیں آ رہے, صرف 3 کا بینچ ہوتا ہے, وہی بیٹھ کے اس میں چیف جسٹس صاحب اپنے ساتھ آ کے 2 بٹھا لیتے ہیں, جو بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو یا امپورٹنٹ اگین ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہو, یہ حکومت کی بتا رہی ہوں, کیبنٹ میں آج وہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ بٹھا کے فیصلے کر لیتے ہیں, لہٰذا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ترامیم لائی جائیں اس میں 2/3 میجارٹی کے ذریعے, کیونکہ اس وقت ان کے سامنے اور تو کوئی سیٹیں خالی ہیں وہاں پہ, یہ تو ہے نہیں. اب ایک اس پہ لیگل برین ہی بتا سکے گا کہ اس میں ایگزسٹنگ جو ان کی تعداد ہے, باقی تو ریزائن کر کے چلے گئے ہیں, کیا اس کی 2/3 پہ بھی آئین میں چینجز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. بہرحال دے آر کنسیڈرنگ کہ ہمیں یہاں پہ چیف جسٹس جو ہے نا ان پہ بار لگا دینی چاہیے کہ وہ اگر پولیٹیکل ایشوز ان کے سامنے جاتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز جانتے ہیں, صرف 3 ججز نہیں ہونے چاہیے, مطلب اس میں منیمم وہ 5 کی وہ شرط رکھ دیں گے, 5 ججز سے کم جو ہے نا بینچ نہیں سنے گا, 7 ہوں 9 ہوں, اس طرح وہ کریں گے. ایک تو یہ کر رہے ہیں تاکہ چیف جسٹس صاحب ہر دفعہ جو بیٹھ کے اپنا بینچ بنا لیتے ہیں 3 اس کا ججز کا وہ نہیں ہونا چاہیے, ایک تو یہ بڑی ان میں آ رہی ہے, چینجز آ رہی ہے, پلس جو اس کے ساتھ جو بڑا کام کرنے والے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ چیف جسٹس کی پاورز اور کلاؤڈ جو ہے نا کم ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ جو ایک مطلب مین فیصلہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کیا تھا, پھر اس پہ اپیل گئی ہوئی تھی, وہ وڈرا کر لیں ہیں, وہ تو آپ نے سن لی ہوگی. اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو وہ کریں, اس کو ڈیوائڈ کریں. جیسے آپ کو یاد ہوگا قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کے سعید کھوسہ صاحب کے آپس میں ان کے ٹھن گئی تھی بہت زیادہ, وہ اس میں ڈویژن نظر آئی تھی, اور پلس اس سے پہلے ہم نے دیکھا چیف جسٹس وہ جو سجاد علی شاہ صاحب اور اس وقت اجمل میاں وغیرہ جو سارے تھے ان میں ٹھن گئی تھی. تو اسی پیٹرن پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ جو ہے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک اپنا ایک جو گروپ جو ہے یا اپنا ایک وہ برادرز وہ ججز جو ہیں ان کو تھوڑا سا کھڑا کیا جائے, اور جن کو دبا کر رکھا ہے کہ اسپیشلی یہ قاضی فیض عیسیٰ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب نئے ہیرو ہو سکتے ہیں, ایک نئے ہمارے ایک چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آنا ہے. سو ان کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے. اس کے 2 ہی انہیں یہ فائدے نظر آ رہے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ میں آف کورس وہاں پہ جیسے میں نے کہا ڈویژن ہوگی جس کا فائدہ حکومت کو ہو سکتا ہے بہت سارے کیسز میں, پلس اسٹیبلشمنٹ کو میسج چلا جائے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی پیچھے تھی ریفرنسز یہ فائل کرنے کے ان کے قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف, جب انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ انہوں نے اپنی ججمنٹ دی تھی 2018-17-18 کے قریب, جس پہ اس وقت کی آپ کو جنرل فیض ناراض ہو گئے تھے, اس کے بعد پوری اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی تھی, پھر عمران خان صاحب ناراض ہو گئے تھے, ان پہ ریفرنسز ہوئے, کیسز ہوئے, تو اس کی وجہ یہی سمجھی جاتی تھی کہ وہی ان کی ججمنٹ تھی, جس میں بڑی انہوں نے آ کے ایجنسیز کے رول پہ بڑے سخت انہوں نے کامنٹس کیے تھے, اور بڑا انہوں نے SOPs بتائی تھی کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی کوشش رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو وہاں سپریم کورٹ سے نکالا جائے. سو اب یہ انہوں نے فیصلہ کہ نہیں ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے ان کے قاضی فیض عیسیٰ کے پیچھے, چاہے ISI ناراض ہوتی ہے, چاہے اس کے بعد فوج ناراض ہوتی ہے, قیادت ناراض ہوتی ہے, چاہے اس کے بعد سپریم کورٹ یا وٹ ایور. سو یہ بھی ہیں کہ اس کے بعد وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو یہ پیچھے نہیں جانے دیں گے. اور آپ کی دفعہ کو وہ جو جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب کو سنا بھی ہوگا کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی, کوئی ہم اس میں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے اپنے آپ کو, اور نہ مزید ہم کوئی یہ بھی ڈٹرمن تھے وہ کہ ہم وہ کریں گے کہ آپ کی دفعہ ہم لڑیں گے اور ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, جس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی ارلی الیکشن کا ان کا موڈ نہیں کہ چلے ہمارے پاس حکومت ہے یہاں پہ سینٹر میں, وہ تو مت چھوڑیں. 24 کلومیٹر کے وٹ ایور کی ہے, بہت سارے کیسز ہیں, نیب کے کیسز ہیں, دیگر ایشوز ہیں, وہ آپ کو سارا پتہ ہے, وہ تو مینیج ہو سکتے ہیں FIA وغیرہ. FIA سے یاد آیا وہ بڑا ان کو رائے طاہر صاحب کو بڑے فن فیئر کے ساتھ لائے تھے, انہوں نے کچھ ان کی باتیں ماننے سے انکار کیا, ان کو ہٹا دیا کہ ان کی جگہ ایک اور وہ لے کے بٹ صاحب کو لے کر آ گئے وہاں پہ. سو یہ نہیں پتہ چلا, وہ کسی کو شیئر کروں گا کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں رائے طاہر صاحب جو ہیں وہ DGFI کے طور پر کرنے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ ہر حکمران یہی چاہتے کہ جو ہم آرڈر دے رہے ہیں نا آگے سے یس سر کی آواز آنی چاہیے. سو یہ ایک بڑا ان کا پیکج بنا. ایک وہاں پہ یہ بھی ہوئی G2G جو ٹرانزیکشن بل ہے اس پہ اعتراضات تھے وہ پیش کیے گئے, جس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے کہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ اس کے خلاف کی اس کی اسپرٹ ہے کہ یہ فیڈرل حکومت جو ہے ان کو ڈائریکشنز وہاں نہیں دے سکتی. اصل میں بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ تمام ایسٹ جیسے وہ پہلے آ چکا ہے اب سب کچھ بیچنے پر آ گئے ہیں, بلکہ سورس کہہ رہا تھا
ایکسل کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بیچ جو بھی آپ کے ہاتھ چڑھا ہے. تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کی ٹیم جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں پیپلز پارٹی کو، کیونکہ کراچی میں آتے آئی لینڈ تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ ان کو ڈیولپ کیا جائے. اس پہ ریزسٹنس ہے اس کی پیپلز پارٹی کے وزیروں کی کہ جناب کہ آپ فیڈرل حکومت ہو کے کیوں ہمارے جو وسائل ہیں صوبے کے، آپ ان پر کیوں جا کے وہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مطلب ہمیں ہدایات دینا چاہتے ہیں یا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. کریں گے تو ہم آگے خود کریں گے. خیر ان کو ایشورنس کروائی گئی ہیں آج کے کیبنٹ کے اجلاس میں کہ ہم آپ کو اس میں، جب یہ اس میں کمیٹی میں بل جائے گا، G2G والا بل ہے، وہاں پہ ہم جو بھی آپ کی چینجز ہیں، آپ کے خدشات ہیں، وہ ہم ان کو ریموو کریں گے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وزیر بھی چپ رہے اور وہ بھی وہاں سے پاس ہوا، جو بعد میں انہوں نے میرا خیال ہے وہاں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا ہے یا کرنے ابھی انہوں نے. لاسٹلی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ لاہور انٹرنیشنل سروسز ہوٹل جو ہے اس کو انہوں نے بیچا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، جس میں بڑی ساری یہ تھی ارریگولیرٹیز تھیں. ایک کیبنٹ اجلاس میں عمران خان صاحب نے وہ روک دیا تھا کہ اس کو مت بیچیں، اور اس کے بعد وہ دوسرے میں انہوں نے کہا جناب بیچ دیں. پرائسز میں مسئلہ تھا، وہ بڑی ایک ڈیٹیل سٹوری ہونے والی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اس پہ جو ہے سعد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے رپورٹ منگوائی ہے نیچ کاری کمیشن سے. پچھلے کیبنٹ اجلاس میں کہا گیا تھا کہ جی ہم آج والے میں دیں گے، یہ رپورٹ پیش کریں گے کہ اس کو کیسے سیل کیا تھا، کتنے بیڈرز سے، کیا کیا پروسیس تھا، فالو ہوا نہیں ہوا، اور کیسے یہ کوڑیوں کے اگر بھاؤ جو ہے نا وہ وہاں پہ بیچا گیا ہوٹل. وہ اس کو 15 کنال کا ہوٹل ہے مال روڈ پہ اور بڑا پرائم لوکیشن پہ تھا. اس کو جس طریقے کا بیچا گیا، عمران خان صاحب نے منظوری دی تھی، وہ بہت اپنی جگہ ایک اچھا خاصا ایک اس کا سیریس ایشو ہے. تو رپورٹ منگوائی ہوئی، آج وہ رپورٹ پیش نہیں ہوئی. اب وہ رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اگلے کیبنٹ کے اجلاس میں پیش کریں گے. اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا علیحدہ ویلاگ میں. سو الٹیمیٹلی کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے آج والی کیبنٹ کے اس سے اجلاس سے وہ اس وقت وہ سپریم کورٹ سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. پاورز بھی کٹ کرے گی، بلز بھی لائے گی، اپنی 2/3 کے ذریعے کرے گی، چیف جسٹس کی پاورز کلپ ہوں گی، پلس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ لڑائی کے لیے تیار ہے. وہی میسج ان کو بھیجا جا رہا ہے. قاضی فیض عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ اب سیدھے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی سے آپ اس میں ٹکراؤ میں آ رہے ہیں. سو یہ نواز لیگ اس وقت اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں چلی گئی ہے کہ جو نقصان ہمارا ہونا تھا ہو چکا. اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لوگ ہمارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، ہماری ریپوٹیشن، ہمارا ووٹس وہ ہے، سارا کچھ وہ ختم ہوا. اور ہمیں جو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ آئیں ریاست کو بچائیں، اسٹیٹ کو بچائیں، ڈیفالٹ نہ کر جائے، اس کی ہم اکیلے پرائز کیوں دیں. سو بیسک پرپز از آئی ایم ریپیٹنگ اٹ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھیل اسی طریقے سے کھیلنے ہیں، عدالتوں نے اپنے فیورٹ کے ذریعے یہ فیصلے لینے ہیں، تو ہم بھی اپنا ایک فیورٹ جو ہے نا وہ آگے کر لیتے ہیں. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس آف شریف سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیسے اپنے فیورٹ اور کیسے اپنے اس میں گروپوں کو یا اداروں کو تقسیم کر کے اپنے مقصد لینے. بہرحال وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس وقت وہ کسی رعایت کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے.